دستور پر موجود ہوں اور جی اس وقت میں شاہراہ دستور پر موجود ہوں اور عوامی تحریک دھرنے کو آج 19واں روز ہے اور یہاں پر دھرنا دیے بیٹھے ہیں حکومت کے خلاف اور یہاں پر لوگوں کی ایک بڑی تعداد یہاں پر عوامی تحریک کے کارکنوں کی بھی موجود ہے اور یہاں پر ہمارے ساتھ جو ہے عوامی تحریک کے مرکزی صدر جو ہے رحیق عباسی موجود ہیں. ان سے ہم بات کریں گے کہ وہ کیا دیکھتے ہیں, کیا لاہ عمل ہوگا ان کی جانب سے آئندہ کے لیے. جی رحیق صاحب ہمیں بتائیے گا آئندہ لاہ عمل آپ کا کیا ہے؟ پولیس کی جانب سے تشدد بھی کیا, آج آپ کے لوگ جو ہے پی ٹی وی کی عمارت میں بھی گئے, کیا سمجھتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں آگے کیا لاہ عمل ہوگا آپ کی جانب سے؟ پہلے تو پی ٹی وی کی عمارت کی میں بات وضاحت کر دوں کہ ہمارے کوئی کارکن وہاں پر نہیں گئے. وہاں کچھ لوگ داخل ہو گئے تھے اور ہمارے کارکنوں نے وہاں سے پھر انہیں باہر نکالا اور پوری دنیا نے یہ مناظر دیکھے. جہاں تک پولیس کے تشدد کی بات آپ نے کی تو دیکھیے آج صبح پھر پولیس نے یہ حملہ کرنے کی کوشش کی. ڈاکٹر طاہر القائی صاحب کو اور عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کا ان کا پلان تھا. چودھری نثار صاحب نے انہیں بنا کر دیا تھا, جس پر صبح 8-9 بجے کے قریب جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ بہت سست ہوتے ہیں اور تھکے ہوئے ہوتے ہیں پوری رات کے, تو انہوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی. اور بارش بھی ہو رہی تھی کہ لوگ بارش میں ادھر ادھر ہوں گے, لیکن جب کارکنوں کو یہ پتہ چلا تو کارکن فوری طور پہ وہاں جمع ہوئے. انہوں نے پولیس کو روکا اور شیلنگ اور گولیاں جو وہ چلا رہے تھے اس سے بہت سارے ہمارے کارکن آج پھر زخمی ہوئے ہیں اور ہمیں خدشہ ہے کہ کچھ شدید زخمی ہیں جن کے ماتھے پہ گولی لگی ہے, کسی کے گردن اور سینے پہ گولی لگی ہے, جن کی شہادت کا پھر خطرہ ہے. تو اس کے بعد ظاہر ہے جب کارکن جمع ہو گئے تو انہوں نے پولیس کو پیچھے دکھیلا اور جب پیچھے دکھیلا تو پھر کارکن آگے بڑھتے چلے گئے اور وہ پی ایم ہاؤس کے گیٹ تک پہنچ گئے, سیکریٹریٹ کے گیٹ تک پہنچ گئے. جب وہاں پہنچ گئے تو پھر ہم نے ان کو یہ کہا کہ وہاں پر امن انداز میں دھرنا دے دیں. تو اس وقت ہمارا دھرنا پی ایم ہاؤس کے گیٹ کے اوپر بھی ہے, سیکریٹریٹ چوک کے اوپر بھی ہے, یہاں کیبنٹ ڈویژن کے سامنے بھی ہے, ڈی چوک کے بھی ہے اور پارلیمنٹ کے لان میں بھی ہے. اچھا ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ نے زخمیوں کی بات کی, کتنے زخمی اوورال اس شیلنگ سے ہوئے ہیں, پولیس نے جو شیلنگ کیا, اور کتنی شہادتیں آپ کے سامنے یا کوئی فگر آپ کے سامنے تو آئی ہوگی نا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ فگر ہم کیسے لا سکتے ہیں, لاکھوں لوگ یہاں موجود ہیں اور ہمارے پاس ان کا کوئی ڈیٹا بیس تو نہیں ہے نا. عوام آئے ہوئے ہیں, لوگ خود چل کے آئے ہوئے ہیں, ایک ایک فرد کے خاندان سے آیا ہوا ہے, سب ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں ہیں. تو لہذا لوگ زخمی ہوئے ہیں تو جن کے لواحقین موجود ہیں ان کو تو وہ ڈھونڈ رہے ہیں, اور جن کا کوئی جاننے والا نہیں ہے ان کے گھر والے یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ مارچ میں ہیں اور مارچ کے میں کسی کو پتہ نہیں ہے کہ وہ زخمی ہو گئے ہیں یا شہید ہو گئے ہیں. تو لہذا انہوں نے تو ڈیڈ باڈیز شہداء کی غائب کر دی ہیں اور زخمیوں کو بھی غائب کر دیا ہوا ہے اور خواتین بہت سی کو اغوا کر لیا ہے. تو یہ تو صورتحال جو ان کے ظلم اور تشدد کی, اور چودھری نثار نے جو چکری میں اس کے بدماشی کا نظام ہے وہ پورے پاکستان کے اوپر وہ قائم کرنا چاہتا ہے, اور یہاں لوگوں کے اوپر وہ بدماشی کا نظام نواز شریف کو خوش کرنے کے لیے جو قائم کر رہا ہے. تو میں چودھری نثار کو متنبہ کرتا ہوں کہ چودھری صاحب اب آپ کی خیریت نہیں ہے, اب آپ کے خلاف ایف آئی آر درج ہوگی اور آپ کو پھانسی لٹکایا جائے گا ان لوگوں کا جن کے اوپر آپ کے حکم کے اوپر براہ راست گولیاں چلائی گئی ہیں. عمل کیا ہوگا, کیا آگے بڑھیں گے, کیا کریں گے؟ دیکھیے ہم تو بڑھ کے پی ایم ہاؤس کے گیٹ تک پہنچ چکے ہیں. ہم نے کہا تھا کہ پی ایم ہاؤس کے باہر ہم دھرنا دیں گے, تو وہاں ہمارا دھرنا جاری ہے. سیکریٹریٹ کے باہر جاری ہے, یہ بھی پی ایم ہاؤس کا ایک گیٹ ہے اور کیبنٹ ڈویژن کا گیٹ ہے اور پارلیمنٹ ہے. تو پورا ہم دھرنے ہمارے 4-5 جگہوں پہ جاری ہیں اور یہ جاری رہیں گے اس وقت تک جب تک موجودہ حکومت ختم نہیں ہو جاتی, اور اس حکومت کی جگہ ایک نگران اور قومی حکومت نیشنل گورنمنٹ فار ڈیموکریٹک ریفارم وہ جب تک قائم نہیں ہو جاتی تب تک اب ہمارا یہ دھرنا یہاں ختم نہیں ہوگا. اور اب آپ دیکھیے گا کہ آج جب پولیس کو ہم نے پسپا کر دیا ہمارے کارکنوں نے اور پولیس اب دور دور تک بھاگ گئی ہے, تو اب عوام کی بڑی تعداد انشاءاللہ آج اور آئے گی اور یہ دھرنے بڑھتے چلے جائیں گے. سوال میرا یہ ہے کہ مذاکرات کا کوئی چانس ہے؟ مذاکرات ہو سکتے ہیں, حکومتیں ختم کر دیں, وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ مستعفی ہو جائیں, نیشنل گورنمنٹ کو ڈیزالو کر دیا جائے, قومی اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا جائے, اس کے بعد نیشنل گورنمنٹ فار ڈیموکریٹک ریفارم, کیونکہ وہ پوری قوم کی ایک حکومت بننی ہے, تو اس کے اوپر اور جو ریفارمز کا ایجنڈا ہے اس کی امپلیمنٹیشن کے اوپر, انتخابی اصلاحات کے اوپر, آئینی اصلاحات کے اوپر, عدالتی اصلاحات کے اوپر, سیاسی اصلاحات کے اوپر جو ہمارا پیکیج ہے وہ اوپن فار ڈسکشن ہے. اس کے اوپر ہم مسلم لیگ کے بھی وہ لوگ جو قتل اور دہشت گردی میں شریک نہیں ہیں ان کے ساتھ اور باقی جماعتوں کے لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھ کر مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں. شکریہ. جی یہ تھے ہمارے ساتھ رحیق عباسی جو مرکزی صدر ہیں عوامی تحریک کے, اور ان کا کہنا ہے کہ وہ یہاں سے دھرنا ختم نہیں کریں گے جب تک جو ہے حکومت ختم نہیں ہو جاتی. انہوں نے کہا کہ مذاکرات کا آپشن ہمارے پاس ہے, لیکن جب تک حکومت ختم ہوگی تب مذاکرات کیے جائیں گے. اور انتخابی اصلاحات کی بھی بات کی گئی ہے اور ماڈل ٹاؤن کے شہداء کی بھی بات کی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ ماڈل ٹاؤن کے شہداء کو ان کا حق ملنا چاہیے اور ایف آئی آر
दर्ज होनी चाहिए। जी मौजूद हूँ मैं पीटीवी न्यूज की इमारत के बिल्कुल सामने और यहाँ पे इंकलाब मार्च और तहरीक इंसाफ के कारकुनान की एक बड़ी तादाद नजर आ रही है जो गो नवाज दो और उसके अलावा ये कि गुर्बत का खात्मा किया जाए, हमें हमारा हक दिया जाए, इस किस्म के नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये लोग जमीन पे बैठे हुए हैं, उन्होंने अपने सामने पत्थर भी रखे हुए हैं और अभी से कुछ देर पहले जब तक रेंजर्स नहीं आए थे इन लोगों ने पीटीवी न्यूज की इमारत में जाकर पीटीवी वर्ल्ड जो है उसकी ट्रांसमिशन भी बंद करवा दी और कुछ देर के बाद पीटीवी न्यूज की ट्रांसमिशन बंद करवाने के बाद जो है ये लोग वहाँ विराजमान हो गए थे, लेकिन रेंजर्स ने जो है मुदाखलत की और अब इन लोगों से पीटीवी का खाता खाली करवा लिया गया है और कैमरे की आंख से आप लोग देख रहे होंगे कि ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं और मुसलसल जो है नारे बुलंद कर रहे हैं हुकूमत के खिलाफ और ये भी कह रहे हैं कि हमें खून का हिसाब दिया जाए, हमारे लोग जिनको सानिया मॉडल टाउन में जो है उनको मारा गया है उनके खून का बदला हमें चाहिए। इनमें से कुछ से बात करते हैं, जानते हैं कि वो लोग जो है ऐसी कौन सी बात है कि लोग पीटीवी न्यूज की इमारत तक जो है यहाँ तक पहुँच गए, इस पे हमला करने की कोशिश करते रहे। जी मुझे बताइएगा कि आप लोग यहाँ तक आ गए, पीटीवी न्यूज के अंदर भी चले गए, तो क्या आप लोग क्या चाहते हैं कि हुकूमत आप लोग की बात नहीं मान रही और आप ये चाहते हैं कि हुकूमत आपकी तरफ आप तवज्जो करे, कोई आपके मुतालबात माने, क्या वजह है? क्यों हम हुकूमत क्यों नहीं मानेगी जब इनका सर पे डंडा लगने वाला रह गया है? बस है इस्तीफा दें और इनकी हुकूमत छोड़े। जब ऐसे नहल हुक्मरान हमें नहीं चाहिए, हमें वो चाहिए हुक्मरान जो अच्छे ईमानदार हो, गरीबों को सब मेरी पूरी आवाम पिसी हुई 18 करोड़ आवाम को इंसाफ मिले। आज आपको पता है जुल्म कितना हो रहा है, कत्ल किए जा रहे हैं। हम जिस सूबे से आए हैं वहाँ कत्ल और गैरत का इतना बाजार गर्म है, वहाँ 3 साल की बच्ची महफूज नहीं, 5 साल की बच्ची महफूज नहीं। आप ये बताइएगा कि पत्थरों का एक बड़ा ढेर जो है, कैमरे की आंख से आप देख रहे होंगे, पत्थरों का एक बड़ा ढेर जो है जमीन पे पड़ा, ये क्यों मतलब ये यहाँ पे क्यों? ये पहले का लगा हुआ है, ये भी नहीं देखा हमने, अभी देखा है। ये गुल्ली बाटा और उनका वारियों लगाया है, वो इस आवाम पर जुल्म कर रहे थे और पुलिस के साथ ये अमन के साथ और दूसरी बात ये इनसे पूछते हैं कि फौज ने मुदाखलत की है और आप लोगों को पीटीवी के हाथे से बाहर निकाल दिया गया। जी ये बताइएगा कि हाँ ये बताएं कि ये कारतूस जो नजर आ रहे हैं ये क्या पुलिस ने आप लोगों पे बौछार की है? ये पुलिस ने किया है, उनके लोग गुस्से हुए थे, उन्होंने ये सब कुछ ड्रामा किया है, लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है, जो कुछ भी किया है हमें सबको मुस्तरद करते हैं। जो हमारे पड़े हुए हैं ऐसे कारतूस हजारों उधर पड़े हुए हैं जो डायरेक्ट मारे हैं, शैली की हजारों उधर देखने जाके, हजारों कारकुन। मेरा ये एक आखिरी सवाल है आप लोगों से कि आप लोग कब तक यहाँ बैठे रहेंगे? जब तक हमें आराम से जी आप बताएं। मतलब कब तक आप लोग यहाँ बैठे रहेंगे? अभी तो फौज ने मुदाखलत की, आप लोगों को पीटीवी की इमारत से बाहर निकाल दिया, लेकिन यहाँ पे कब तक आप लोग बैठे रहेंगे, क्या चाहते हैं आप? पहली बात तो हम पीटीवी में कोई गया नहीं है जो मेरा तो खैर सारे पहचानते, शक्ल भी पहचानते, पीटीवी में कोई नहीं गया। हम तो यहाँ पुरअमन धरना दिए है कि ताकि जो है मजलूमों, मजबूरों और बेकसों के साथ जो जुल्म हुआ है हमारी माओं पर, बहनों पर, बच्चियों पर, जो यानी टीयर गैस नहीं फेंकी,
ये केमिकल बैंक है और शहादतें हुई हैं और मजीद ये शहादतें आज करना चाह रहे थे, लेकिन ये अपना फौज वालों ने आके यानी उन्हें ड्रॉप कर दिया। वरना अच्छा, ये मुझे ना नजर आ रहे हैं, ये शेल नजर आ रहे हैं, हाली ये बुलेट्स के भी हैं, ये आप लोगों ने क्या पीछे से लेके आए, यहाँ पे आप लोगों पे अब ये वो वहाँ पे ढेर लगे हुए हैं उनके, और ये कंपनी है, कंपनी एक जो बना रही है। जी, यहाँ मुजाहिरीन से हमने बात की, उनका कहना था कि हुकूमत जो है वो मुतालबात नहीं मान रही और जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते हम यहीं बैठे रहेंगे। उनका ये भी कहना था कि फौज ने मुदाखलत की है, लेकिन ये बात ये कहना बिल्कुल गलत है कि हम पीटीवी की इमारत के अंदर भी गए थे। उनका कहना है कि हम यहाँ रोड पे ही बैठे रहेंगे जब तक हुकूमत की तरफ से इस्तीफा नहीं दिया जाता। जी वहीं से करवाते हैं। आगे